أذان. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا ایک خلق بہادری اور جرأت بھی ہوتا ہے، اور یہ خدا تعالیٰ پر یقین اور توکل کی وجہ سے مزید ابھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے سپرد کام کیے ہوتے ہیں وہ اس وقت تک انجام نہیں دیے جا سکتے جب تک جرأت اور بہادری کا وصف میں موجود نہ ہو۔ دوسرے اوصاف کی طرح یہ وصف بھی انبیاء میں اپنے زمانے کے لوگوں کی نسبت سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، ان میں تو یہ وصف تمام نبیوں بلکہ تمام انسانوں سے بڑھ کر تھا، انسانوں سے بلکہ نبیوں سے بڑھ کر تھا، جس کی مثالیں نہ اس زمانے میں ملتی تھیں نہ آئندہ زمانوں میں مل سکتی ہیں۔ تاریخ میں بھی کسی لیڈر کی ایسی مثال نظر نہیں آتی، بلکہ 100واں 1000واں حصہ بھی نظر نہیں آتی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، اور انتہائی مشکل حالات میں بھی قوم کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے، اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے ان کو صبر اور استقامت اور جرأت اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی تلقین نہ کی ہو۔ اور خود آپ کا یہ عمل تھا کہ اگر تنہا بھی رہ گئے اور دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں تو تب بھی کبھی کسی قسم کے خوف کا اظہار نہیں کیا۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے پیغام پہنچایا کرتے تھے اور اس سے ڈرتے رہتے تھے اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے کے لحاظ سے بہت کافی ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے بھی گزر چکی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اس کے اعلیٰ معیار قائم کرنے والے تھے۔ آپ کا عمل اور صحابہ کی گواہیاں اس بات پر شاہد ہیں کہ خدائے واحد کا پیغام پہنچانے میں جس جرأت کا مظاہرہ آپ نے کیا وہ بے مثال ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ جرأت اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہ کرنا، آپ میں اس وقت بھی یہ وصف تھا جب آپ پر ابھی اللہ تعالیٰ کی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ کے اس زمانے کے معمولات کا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک روایت میں اس طرح کیا ہے، آپ بیان کرتی ہیں کہ شروع میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا
تو وہ رویائے صالحہ کی شکل میں ہوتا تھا، یا خوابیں وغیرہ آیا کرتی تھیں۔ تو آپ رات کو وہی سے پہلے جو پہلی وہی ہوئی ہے اس سے پہلے کا واقعہ ہے، تو کہتی ہیں کہ آپ رات کو جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا تھا۔ پھر آپ کو خلوت اچھی لگنے لگی تو آپ غار حرا میں بالکل اکیلے کئی راتیں خدا تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے، اور جتنے دن آپ وہاں قیام کرتے آپ کا زاد راہ اپنا ساتھ لے جاتے، اور جب یہ ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس تشریف لاتے اور کھانے پینے کا مزید سامان ساتھ لے کر دوبارہ غار حرا میں چلے جاتے اور عبادتوں میں مشغول ہو جاتے، یہاں تک کہ آپ پر وہی نازل ہوئی اور آپ کے پاس حق آ گیا۔ تو اس میں جہاں آپ کی خدا تعالیٰ سے محبت اور عبادتوں کا پتہ چلتا ہے، وہاں آپ کی اس جرت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ بغیر کسی خوف اور ڈر کے کئی راتیں غار میں، جہاں کئی قسم کے، اور جنگل میں جہاں کئی قسم کے خطرات ہوتے ہیں، ان میں گزارا کرتے تھے، اور بغیر کسی خوف کے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس اور ذوق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر دنیا اور اہل دنیا سے ایک نفرت کراہت پیدا ہو جاتی ہے، بالطبع تنہائی اور خلوت پسند آتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی حالت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ اس قدر فنا ہو چکے تھے کہ آپ اس تنہائی میں ہی پوری لذت اور ذوق پاتے تھے، ایسی جگہ میں جہاں کوئی آرام کا اور راحت کا سامان نہ تھا، اور جہاں جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہو، آپ وہاں کئی راتیں تنہا گزارتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کیسے بہادر اور شجاع تھے۔ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق شدید ہو تو پھر شجاعت بھی آ جاتی ہے، اس لیے مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا۔ اہل دنیا بزدل ہوتے ہیں، ان میں حقیقی شجاعت نہیں ہوتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی نازل ہونے کے بعد آپ نے کس قدر بہادری اور جرأت کے مظاہرے کیے مختلف اوقات میں۔ مکے کی 13 سالہ زندگی میں، یعنی دعوے نبوت کے بعد، آپ کو ہر طرح سے ڈرایا دھمکایا گیا، اور آپ کے بزرگوں اور پناہ دینے والوں کی پناہیں آپ سے ہٹانے کی کوشش کی گئیں، لیکن اس جرأت و شجاعت کے پیکر نے ان کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی۔ اس مکی زندگی میں آپ پر ظلم اور زیادتیوں کے واقعات میں سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں ان میں سے چند ایک کا ذکر کرتا ہوں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کس بہادری اور جرأت اور بغیر کسی پریشانی اور گھبراہٹ کے اظہار کے ان سب چیزوں کا مقابلہ کیا۔ آپ کو فکر رہتی تھی تو اپنے ماننے والوں کی یہ فکر ہوتی تھی کہ ان پر ظلم نہ ہو۔ روایتوں کو پڑھتے ہوئے بعض دفعہ ذہن کے رجحان کے مطابق ایک آدھ پہلو سیرت کا سامنے آتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو بعض ایسی روایتیں ہیں جس میں ایک حدیث میں آپ کی سیرت اور خلق کے کئی پہلو نظر آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو نہایت جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے دھڑک
خانہ کعبہ کا طواف اور وہاں اپنے طریق پر عبادت کیا کرتے تھے۔ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح عبادت کرتے ہوئے جب خانہ کعبہ میں دیکھتے تھے تو بہت غصے میں آ جایا کرتے تھے کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور پھر ہمارے سامنے ہی بغیر کسی جھجک کے اپنے طریق پر اپنی عبادتیں بھی کر رہے ہیں، طواف بھی کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ ایسے ہی ایک موقع پر جس کا ذکر عبداللہ بن عمر بن عاص نے کیا ہے، قریش کا رویہ کیا تھا، کہتے ہیں کہ ایک روز میں موجود تھا وہیں خانہ کعبہ کے قریب، تو قریش کے سب بڑے بڑے لوگ حجر اسود کے پاس خانہ کعبہ میں اکٹھے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے لگے کہ ہم یہ بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ہم نے بڑا صبر کر لیا اور اب صبر کی انتہا ہو گئی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ باتیں کر رہے تھے یہ لوگ، اتنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ طواف میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ طواف کرتے ہوئے ان لوگوں کے پاس سے گزرتے تو کفار آپ پر آوازیں کستے تھے، بیہودہ باتیں آپ کے متعلق کرتے تھے۔ چنانچہ 3 بار ایسا ہوا، کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر دکھ محسوس کیا، اور تیسری آوازیں کسنے پر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے گروہ قریش، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم جیسوں کی ہلاکت کی خبر لے کر میں آیا ہوں۔ اس بات پر راوی کہتے ہیں کہ قریش پر ایسا اثر ہوا کہ وہ سکتے کی حالت میں آ گئے، اور جو شخص ان میں سب سے زیادہ بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے والا تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نرمی سے بات کرنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ تشریف لے جائیں، جو بھی معذرت کی۔ پھر آپ وہاں سے تشریف لے آئے۔ پھر دوسرے روز پھر یہ لوگ اکٹھے ہوئے اور ہر طرف سے آپ کو گھیر لیا اور کہنے لگے کہ تم ہی ہو جو ہمارے بتوں میں عیب نکالتے ہو، ہمارے دین کو برا بھلا کہتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں یہی کہتا ہوں۔ تو دیکھیں کس جرأت سے آپ اکیلے تنہا ظالموں اور جابروں کے گروہ کے بیچ میں چلے جایا کرتے تھے۔ قطعاً اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ یہ ظالم اور انسانیت سے عاری لوگ آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اور پھر یہی نہیں بلکہ ان کو للکار کر کہا کہ تم جو آج بڑھ بڑھ کر مجھ سے باتیں کر رہے ہو، مجھ پر باتیں بنا رہے ہو، میرے خلاف غلیظ اور انسانیت سے گری ہوئی گندی زبان استعمال کر رہے ہو، یاد رکھو کہ تم لوگوں کی ہلاکت میرے ہاتھوں سے ہونی ہے۔ اب ایسی بات جس کو ذرا سا بھی دنیا کا خوف ہو وہ نہیں کر سکتا، وہ تو مصلحت کے تقاضوں کی وجہ سے خاموش ہو جائے گا، کہیں مجھ سے اور زیادتی نہ کریں۔ لیکن یہ خدا کا شعر سب کو للکارتا ہے بغیر کسی پرواہ کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے، اور اس للکار میں کا روب بھی ایسا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا کہ باوجود مضبوط گروہ ہونے کے وہ سب اس بات پر خاموش ہو گئے جیسے جسم سے جان ہی نکل گئی ہو، اور پھر بڑی عاجزی سے دکھائی اس شرارت کرنے والے نے، وہ بات کرتا ہے بڑی عاجزی سے، اور اگلے دن کیونکہ شرارت تو بہرحال ان کی فطرت میں تھی، گن تو ان کی فطرت میں تھا ان لوگوں کی، اگلے دن پھر وہ لوگ اکٹھے ہوئے اور اسی طرح اکٹھے بیٹھے
اور اب دور سے آوازیں نہیں کسے جا رہے، کیونکہ ایک دن پہلے جو واقعہ ہوا تھا کہ آپ کے کہنے پر سب سکتے میں آ گئے تھے، کسی نے کہا ہوگا اور بھی وہاں لوگ ہوں گے کہ اس طرح تو ہماری عزت جاتی رہے گی، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، اور آپ جس مقصد کو لے کے اٹھے ہیں اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اگلے روز آپ کو دور سے چرکے لگانے کے بجائے ان سب نے آپ کو گھیر لیا، اب کوئی راہ فرار نہیں ہے، ارد گرد اکٹھے ہیں سارے لوگ۔ پھر پوچھا جا رہا ہے کہ تم ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو، ان کی برائیاں بیان کرتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی فرماتے ہیں جبکہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں کہ ہاں میں صحیح کہتا ہوں، کیونکہ یہ جو بت ہیں تمہارے، ان بیچاروں میں تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے، یہ تو خود تمہارے ہاتھوں سے بنے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں کس جرأت سے یہ جواب آپ نے دیا، اور اس بات کی کوئی بھی پرواہ نہیں کی کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اور اگلے ہی لمحے اس بات پر انہوں نے آپ پر زیادتی بھی کی۔ چنانچہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے حضور کی چادر مبارک پکڑ لی، اور ابو بکر بھی وہاں موجود تھے، وہ حالت دیکھ کر روتے ہوئے کھڑے ہوئے اور قریش سے کہنے لگے کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ تب قریش نے آپ کو چھوڑ دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ تو جس ارادے سے اگلے دن جمع ہوئے تھے اس کو پورا بھی کرنا چاہا۔ ان کو پتہ تھا کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بتوں کے بارے میں سوال کریں گے تو یقیناً بیزاری کا اظہار کریں گے اور یہی جواب دیں گے، اور اس صورت میں ہم انہیں ماریں پیٹیں گے بھی، اور اس ارادے سے پکڑ بھی لیا، لیکن حضرت ابو بکر کی حمایت کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ شاید کچھ اور لوگ بھی ہوں جنہوں نے شرافت دکھائی ہو۔ تو بہرحال ایسے حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی جرأت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ پھر دیکھیں مکہ میں ہی آپ کی جرأت کا وہ واقعہ جب سب سردار جمع ہو کر آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس آئے کہ اپنے بھتیجے کو روکو کہ اپنی تعلیم نہ پھیلائے، ورنہ پھر ہم تمہارا بھی لحاظ نہیں کریں گے۔ اس پر جو چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے بلایا تو آپ نے سمجھ لیا کہ اب میرے چچا بھی میری مدد نہیں کر سکتے، لیکن اس خیال نے جرأت میں کمی نہیں کی، بلکہ خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس پر یقین میں اور جرأت میں اور اضافہ ہوا، اور فرمایا کہ چچا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو پھر بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے یا میں خود ہلاک ہو جاؤں۔ پھر وہ واقعہ بھی اکثر سنا ہوا ہے، میں بھی پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن جب آپ اس واقعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت اور بہادری کی نظر سے دیکھیں تو ایک اور شان نظر آتی ہے اس کی۔ جب اونٹوں کا ایک تاجر ابو جہل کو اونٹ فروخت کرتا ہے اور اونٹوں پر قبضہ کر لینے کے بعد اس کی رقم ادا نہیں کرتا، ابو جہل نے ادا نہیں کی اور کئی بہانے ابو جہل بنا رہا ہے، غریب آدمی بیچارہ چکر لگا لگا کر تھک گیا ہے، سرداران قریش کے پاس فریاد لے کر گیا کہ مجھ پر رحم کرو اور ابو الحکم سے میری رقم دلوا دو۔ وہ سردار جو خود بھی اس ظالمانہ معاشرے کا حصہ تھے، جنہوں نے خود بھی یقیناً
شاید کئی لوگوں کے رقمیں ماری ہوں، اس غریب الوطن کی مدد کرنے کے بجائے اسے ٹھٹھا کرتے ہوئے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دکھا رہے ہیں اور کسی نیک نیت سے نہیں دکھا رہے ہیں۔ اس نیت سے کہ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا تو آپ ابو جہل کے خوف کی وجہ سے یا اس کے سردار قریش ہونے کی وجہ سے اور اس وجہ سے بھی کہ وہ آپ کا شدید ترین مخالف ہے، اس کے پاس جانے سے انکار کر دیں گے۔ لیکن جب وہ غریب آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو بغیر کسی تردد کے یہ جرأت و شجاعت کا پیکر ان کے ساتھ چل پڑا، اس کے آدمی کے ساتھ، اور ابو جہل کے گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو جہل گھر سے باہر آیا تو اسے کہا کہ تم نے اس شخص کے پیسے دینے ہیں۔ ابو جہل نے کہا ہاں دینے ہیں، اور ابھی لایا اور گھر کے اندر گیا اور اس کی رقم ادا کر دی۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ تھی، اور اس کے نظارے بھی اللہ تعالیٰ نے دکھائے اس طرح کہ ابو جہل کو یہ خوفناک اونٹ نظر آیا، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نے ہی یہ جرأت بھی دلائی تھی کہ ایسے خطرناک دشمن کے گھر بغیر کسی حفاظتی سامان کے چلے جائیں، اور یہ شجاعت بھی صرف اور صرف آپ کا ہی خاصہ تھی۔ پھر دیکھیں جب مکے سے ہجرت کی تو پہلی پناہ کی جگہ جو تھی وہ ایک قریب کی غار تھی۔ دشمن تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا، آپ اور حضرت ابوبکر اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور دشمن اگر چاہتا تو آپ کو دیکھ سکتا تھا، بلکہ اندر بیٹھے ہوئے خیال تھا کہ وہ ضرور دیکھ بھی لے گا۔ غار بھی کوئی ایسی غار نہیں تھی جس کا منہ تنگ ہو اور اندر سے گہری ہو یا چھپ کے کونے میں آدمی چلا جائے۔ حضرت ابوبکر پریشان ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی پریشانی کے آثار نہیں۔ ایک ہی بات ذہن میں ہے کہ اگر کوئی ڈر یا خوف کسی چیز کا، کسی ذات کا ہونا چاہیے تو وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اور جب خدا تعالیٰ کی خاطر کوئی کام ہو رہا ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غار میں بیٹھنے کے واقعے کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو تعاقب کرنے والوں کے پاؤں دکھائی دیے۔ اس پر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی نظر نیچے کر کے کرے گا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے ابوبکر، ہم دو ہیں اور ہمارے ساتھ تیسرا خدا ہے۔ تو جہاں یہ واقعہ خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین کا اظہار کرتا ہے، وہاں آپ کی جرأت و شجاعت کا بھی اظہار ہو رہا ہے۔ آپ خاموشی سے اشارہ بھی کر سکتے تھے کہ خاموش رہو، باہر لوگ کھڑے ہیں، بولو نہیں، لیکن خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین کی وجہ سے جو آپ میں جرأت تھی، اس کی وجہ سے دشمن کے سر پر کھڑا ہونے کے باوجود اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ابوبکر فکر نہ کرو، ہمارے ساتھ خدا ہے۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دشمن غار پر موجود ہیں اور مختلف قسم کی رائے زنیاں ہو رہی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس غار کی تلاشی کرو، کیونکہ نشان پا یہاں تک ہی آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔
لیکن ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ یہاں انسان کا گزر اور دخل کیسے ہوگا؟ مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، کبوتر نے انڈے دیے ہوئے ہیں، اس قسم کی باتوں کی آوازیں اندر پہنچ رہی ہیں اور آپ بڑی صفائی سے ان کو سن رہے ہیں۔ ایسی حالت میں دشمن آئے ہیں کہ وہ خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور دیوانے کی طرح بڑھتے آتے ہیں، لیکن آپ کی کمال شجاعت کو دیکھو کہ دشمن سر پر ہے اور آپ اپنے رفیق صدیق کو فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ الفاظ بڑی صفائی کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے زبان سے ہی اسے فرمایا، کیونکہ یہ آواز کو چاہتے ہیں، یعنی بولے بغیر تو ادا نہیں ہو سکتے یہ الفاظ۔ اشارہ سے کام نہیں چلتا، باہر دشمن مشورے کر رہے ہیں اور اندر غار میں خادم و مخدوم بھی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس امر کی پرواہ نہیں کی گئی کہ دشمن آواز سن لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر کمال ایمان اور معرفت کا ثبوت ہے۔ خدا تعالیٰ کے وعدوں پر پورا بھروسہ ہے۔ فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے لیے تو یہ نمونہ ہی کافی ہے۔ پھر دشمن کے چلے جانے کے بعد اور یہ اطمینان ہو جانے کے بعد کہ اب غار سے نکل کر اگلا سفر شروع کیا جا سکتا ہے، آپ حضرت ابوبکر کے ساتھ غار سے نکلے اور سواریاں وہاں پہنچ گئی تھیں، جو بھی انتظام کیا تھا اس کے مطابق ان پر سوار ہوئے اور سفر شروع ہو گیا۔ لیکن کفار مکہ نے آپ کے پکڑے جانے کے لیے انعام مقرر کیا ہوا تھا 100 اونٹ کا، اور اس کے لالچ میں کئی لوگ آپ کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ ان میں ایک سراقہ بن مالک بھی تھے۔ تو ان کا بیان ہے کہ میں گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر نزدیک ہو گیا کہ میں آپ کے قرآن پڑھنے کی آواز سن رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ دائیں بائیں بالکل نہیں دیکھتے تھے، ہاں حضرت ابوبکر بار بار دیکھتے جاتے تھے۔ تو اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ آرام سے کلام الہی کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت ابوبکر کو فرمایا کہ فکر کیوں کرتے ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین تھا۔ آپ کو ہر وقت اور ہر موقع پر یہی یقین ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے خطرناک سے خطرناک موقع پر بھی آپ کو کبھی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امن پسند طبیعت لڑائیوں اور جنگوں کو نہیں چاہتی تھی، لیکن فطری جرت اور بہادری کو بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ دشمن سے اگر مقابلہ ہو جائے تو پھر بزدلی کا مظاہرہ کیا جائے۔ اور آپ کی نصیحت اپنے صحابہ کو بھی فرماتے تھے کہ اگر جنگ ٹھونسی جائے تو پھر بزدلی نہیں دکھانی۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دشمن سے مقابلے کے لیے اتنا انتظار فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ پھر آپ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، دشمن سے لڑائی کی تمنا نہ کرو، بلکہ اللہ سے عافیت طلب کرتے رہو، لیکن جب دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو صبر و استقامت دکھاؤ اور اس بات کا یقین کرو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی کہ اللہم منزل الکتاب و مجری السحاب و حازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم۔ اے اللہ جو کتاب نازل کرنے والا ہے، بادلوں کو چلانے والا ہے اور دشمن گروہوں کو شکست دینے والا ہے، تو ان لوگوں کو شکست دے اور ہمیں اپنی مدد سے ان پر غلبہ عطا فرما۔ اور جب دعاؤں کے ساتھ
آپ دشمن کے حملوں کا جواب دیتے تھے، تو پھر جرأت و بہادری کے وہ اعلیٰ جوہر آپ دکھا رہے ہوتے تھے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ صحابہ میں سے بڑے بڑے بہادر بھی جو تھے وہ بھی آپ کی جرأت و بہادری کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، اور اس بات کی گواہی خود صحابہ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم جب شدید لڑائی شروع ہو جاتی تو ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھال بنا کر لڑتے تھے، اور ہم میں سے بہادر وہی سمجھا جاتا تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ لڑتا تھا۔ اصولی طور پر جب جنگ ہو رہی ہو تو خطرناک جگہ بھی وہی ہونی چاہیے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، کیونکہ دشمن کی تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ جب کسی قوم سے جنگ ہو تو یا مخالف قوم کے لیڈر کو قتل کر دیا جائے یا اس کو گرفتار کر لیا جائے تاکہ قوم کا حوصلہ پست ہو جائے، فوجوں کا حوصلہ پست ہو جائے اور جنگ ختم ہو جائے۔ تو اس لیے دشمن کا سارا زور مرکز کی طرف ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب آمنے سامنے جنگ ہو رہی ہو اور قوم کے لیڈر بھی اس میں موجود ہوں تو پھر اندازہ کریں کہ کس طرح شدت کے ساتھ مخالف فوجیں اس مرکز میں پہنچنے کی کوشش کرتی ہوں گی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی فطری جرأت اور بہادری کی وجہ سے بہت زیادہ دشمنوں کے سامنے آ جایا کرتے تھے، اور پھر جان نثار صحابہ جو تھے آپ کے، وہ کس طرح برداشت کرتے کہ آپ کو اس طرح اکیلا چھوڑیں۔ تو صحابہ کے لیے بھی جنگ میں یہی سخت ترین مقام ہوتا تھا، اور دشمن کی کوشش تو یہی ہوتی تھی کہ مرکزی ٹارگٹ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو صحابہ سے زیادہ حملہ کرنے کے بجائے کی نسبت آپ پر حملہ کرنے کی زیادہ کوشش ہوتی تھی۔ لیکن پھر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لیڈر بھی کبھی کسی قوم کو کیا ملا ہوگا کہ جو آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں کہ دشمن کا حملہ سخت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محفوظ رکھنا ہے، وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ڈھال ہوتے تھے۔ آپ بھی اس فکر سے جنگ میں دشمنوں کے حملوں کو ناکام کرتے تھے، اس فکر سے لڑ رہے ہوتے تھے کہ میں نے اپنے صحابہ کی حفاظت بھی کرنی ہے اور دشمن کے حملوں کو ناکام بھی کرنا ہے۔ تو یہ ہوتے تھے جرأت و شجاعت و بہادری کے نمونے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے۔ پھر جنگ بدر کے موقع پر آپ کی جرأت و بہادری کا وہ واقعہ، ایک واقعہ ہے حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینے سے روانہ ہوئے اور مشرکین سے پہلے بدر کے میدان میں پہنچ گئے، پھر مشرکین بھی پہنچ گئے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آگے نہ بڑھے جب تک میں اس سے آگے نہ ہوں، یعنی میرے پیچھے رہنا، اور دشمن سے مقابلے کے وقت میں ہی آگے ہوں گا سب سے۔ پھر جب مشرکین آگے بڑھ کر اسلامی فوج کے قریب آئے تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو جس کی لمبائی اور چڑھائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ یعنی جب باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی تو پھر سب کو اجازت دی کہ اب اپنے اپنے ہنر دکھاؤ اور جنگ میں کود پڑو، اور اب بزدلی نہیں دکھانی، اور آپ بھی ان میں سب سے پیش تھے۔ پھر آپ کی جنگ کے بارے میں حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ جب میدان جنگ خوب گرم ہو جاتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد شدید لڑائی شروع ہو جاتی
جیسا کہ میں نے کہا کہ مرکز کی طرف حملہ ہوتا تھا زیادہ، تو آپ کے ارد گرد ہی لڑائی ہو رہی ہوتی تھی. تو کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لیا کرتے تھے. ایسے موقع پر تمام لوگوں کی نسبت آپ دشمن کے زیادہ قریب ہوا کرتے تھے. پھر آگے کہتے ہیں کہ بدر میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں آپ کی پناہ لیے ہوئے تھا، حالانکہ آپ کفار کے بالکل قریب پہنچے ہوئے تھے. تو اس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ سخت جنگ کی. جنگ کی شدت میں جب اس طرح جنگ ہو رہی ہو آمنے سامنے تو پتہ نہیں لگتا کہ اپنوں میں سے کون اپنے ساتھ ہے. تو جب حضرت علی نے دشمن کے وار سے بچ کر دیکھا ہوگا، یا یہ دیکھا ہوگا مجھے کس نے وار سے بچایا، تو دیکھا تو آپ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے. تو حضرت علی کے متعلق مشہور ہے کہ جنگی حربوں کے ماہر تھے اور انتہائی نڈر انسان تھے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت و بہادری کا بارے میں جب آپ بیان کر رہے ہیں تو آپ ان کی پناہ میں ہیں. پھر جنگ احد کا واقعہ دیکھیں، جب بعد مشورہ آپ کی مرضی کے خلاف باہر جا کر دشمن سے مقابلے کا فیصلہ ہوا، اور بعض صحابہ کو بعد میں اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا، اور اس پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی. تو جو جواب آپ نے دیا وہ جہاں آپ کے توکل کو ظاہر کرتا ہے، وہاں آپ کی جرأت و شجاعت کا بھی خوب اظہار ہے. اس میں آپ نے فرمایا کہ یہ بات نبی کی شان کے خلاف ہے کہ جب وہ ایک دفعہ ہتھیار باندھ لے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلہ فرمانے سے پہلے اتار دے. یعنی یا تو خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو یا پھر اب میدان جنگ میں ہی فیصلہ ہوگا. اب جنگ سے بچنے کے لیے میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ جرأت و مردانگی کے خلاف ہے. اور نبی بھی وہ نبی جو خاتم الانبیاء ہے، وہ اب یہ بزدلی کا کام کس طرح کر سکتا ہے. اور پھر جب مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور دشمن نے مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچایا، مسلمان تتر بتر ہو گئے، اس وقت بھی آپ ایک مضبوط چٹان کی طرح ڈٹے رہے. یہ بھی ایک عظیم واقعہ ہے، مختلف روایات میں اس کا ذکر آتا ہے. ایک جگہ یوں ذکر ملتا ہے کہ غزوہ احد میں بعض اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریباً اکیلے رہ جاتے تھے. کسی ایسے ہی موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص کے مشرک بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا ایک پتھر آپ کے چہرے مبارک پر لگا، جس سے آپ کا ایک دانت ٹوٹ گیا اور ہونٹ بھی زخمی ہوا. ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ایک اور پتھر جو عبداللہ بن شہاب نے پھینکا تھا آپ کی پیشانی کو زخمی کیا اس نے، اور تھوڑی دیر کے بعد تیسرا پتھر جو ابن کمیہ نے پھینکا تھا آپ کے رخسار مبارک پر لگا، جس سے آپ کے خود جو تھا جو پہنا ہوا اس کی 2 کڑیاں آپ کے رخسار میں چبھ گئیں، کلوں میں چبھ گئیں، اور آپ لہولہان ہو گئے اس وجہ سے. لیکن کوئی پناہ گاہ تلاش نہیں کی کہ جہاں بیٹھ کر پٹی کروائیں، خون صاف کریں یا آرام کریں، اور صرف اس لیے کہ آپ کی یہ جرأت دیکھ کر مسلمان بھی جمع ہوں اور دشمن کا مقابلہ کریں، جو ایک حق ہے مقابلہ کرنے کا. پھر اسی زخمی حالت میں دیکھیں جب آپ لہولہان تھے، جنگ تقریباً ختم تھی کیونکہ کفار اب اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے اور مسلمان شہداء جو تھے ان کے چہرے بگاڑنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ اس زمانے میں رواج تھا، کسی کے ناک کان وغیرہ کاٹ لیتے تھے. تو اس وقت جب جنگ ذرا ٹھنڈی ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر جانے لگے. تو راستے میں ابی بن خلف
نے آپ کو دیکھ لیا اور پہچان لیا اور آپ پر وار کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس وقت آپ زخمی حالت میں تھے، لیکن اس وقت بھی کیسی جرأت کا مظاہرہ آپ نے کیا۔ اس واقعہ کا ذکر یوں ملتا ہے کہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہونے کے بعد جب صحابہ کے ساتھ ایک گھاٹی میں ٹیک لگائے ہوئے تھے، دوسری روایت میں ہے کہ پہاڑی کی طرف جا رہے تھے، تو بہرحال ابی بن خلف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر للکارتے ہوئے پکارا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج تم بچ گئے تو میری زندگی عبث ہے، فضول ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا ہم میں سے کوئی اس کی طرف بڑھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے چھوڑ دو اور راستے سے ہٹ جاؤ، اسے میری طرف آنے دو۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ تھام لیا اور آگے بڑھ کر اس کی گردن پر ایک ہی وار کیا، جس سے وہ چنگھاڑتا ہوا مڑا اور اپنے گھوڑے سے زمین پر گر گیا، کلا بازیاں کھانے لگا۔ تو اس حالت میں جو کمزوری کی حالت تھی، خون بے تحاشا بہا ہوا تھا، زخمی تھے، مرہم پٹی بھی کوئی نہیں ہوئی تھی، آپ نے کسی صحابی کو آگے نہیں بڑھنے دیا، بلکہ فرمایا کہ نہیں، اس کا علاج میں نہیں کرنا ہے، کیونکہ مکے میں ایک دفعہ اس نے آپ کو کہا تھا، چیلنج دیا تھا کہ آپ نعوذ باللہ کہ آپ میرے ہاتھ سے مریں گے، تو آپ نے فرمایا تھا نہیں، بلکہ تم میرے ہاتھ سے مرو گے۔ وہ آدمی جو سواری پر بھی تھا، بظاہر ظاہری طور پر ٹھیک بھی تھا، کوئی زخمی بھی نہیں تھا، اور آپ زخموں سے لہو لہان تھے اور سواری پر ہونے کی وجہ سے وہ بہتر طور پر حملہ کر سکتا تھا، تو اس کے باوجود آپ نے اپنی جرأت اور شجاعت کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے صحابہ کو کہا کہ نہیں، تم پرے ہٹ جاؤ، اس کا میں علاج کروں گا۔ اور اسی نیزے کے زخم سے وہ بعد میں واپس جاتے ہوئے مکے میں کے راستے میں فوت بھی ہو گیا تھا۔ پھر جرأت و شجاعت کی ایک اور اعلیٰ مثال ہے، غزوہ احد کے اگلے دن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ مدینہ پہنچے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کفار مکہ دوبارہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ بعض قریش ایک دوسرے کو یہ طعنے دے رہے تھے کہ نہ تو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا اعوذ باللہ، اور نہ مسلمان عورتوں کو لونڈیاں بنایا، اور نہ ان کے مال و متاع پر قبضہ کیا۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعاقب کا فیصلہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ ہم دشمن کا تعاقب کریں گے، اور اس تعاقب کے لیے میرے ساتھ صرف وہ صحابہ شامل ہوں گے جو گزشتہ روز غزوہ احد میں شامل ہوئے تھے۔ ایسی حالت میں جب آپ خود بھی زخمی تھے اور صحابہ کی اکثریت بھی زخمی تھی، بلکہ شاید تمام کے تمام زخمی تھے، آپ نے اپنے سے بڑے دشمن کے تعاقب کا فیصلہ کیا اور صحابہ میں یہ روح پھونکی کہ شجاعت دکھاؤ گے تو کامیابیاں حاصل کرو گے۔ آپ کا یہ جرأت مندانہ فیصلہ ایسا تھا کہ جس نے دشمن کو پریشان کر دیا، اور یا تو وہ دوبارہ حملے کی سوچ رہا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے تو وہیں سے واپس مکے کی طرف مڑ گیا۔ جہاں یہ جنگی لحاظ سے ایک عام فیصلہ تھا، وہاں پہ جرأت و شجاعت کا بھی اظہار کرتا ہے۔ پھر جنگ حنین میں آپ کی بہادری کی روایت ملتی ہے۔ ابو اسحاق سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص حضرت برا کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے جنگ حنین کے موقع پر دشمن کے مقابلے پر پیٹھ پھیر لی تھی، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں سب کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضرور گواہی دوں گا کہ آپ نے دشمن کے شدید حملے کے وقت بھی پیٹھ نہیں پھیری تھی۔ پھر انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ حوازن قبیلے کے خلاف جب مسلمانوں کا لشکر نکلا تو انہوں نے یا تو بہت ہلکے پھلکے ہتھیار پہنے ہوئے تھے، یعنی ان کے پاس زرہیں وغیرہ اور بڑا اسلحہ نہیں تھا، اور ان میں بہت سے ایسے تھے جو بالکل نہتے تھے، لیکن اس کے مقابل پر حوازن کے بڑے لوگ کونا مشق تیر انداز تھے،
جب مسلمانوں کا لشکر ان کی طرف بڑھا تو انہوں نے اس لشکر پر تیروں کی ایسی بچھاڑ کر دی جیسے ٹڈی دل کھیتوں پر حملہ کرتی ہے۔ اس حملے کی تاب نہ لا کر مسلمان بکھر گئے، لیکن ان کا ایک گروہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ حضور ایک خچر پر سوار تھے جسے آپ کے چچا ابو سفیان بن حارث لگام سے پکڑے ہوئے ہانک رہے تھے۔ جب مسلمانوں کو اس طرح بکھرتے ہوئے دیکھا تو آپ کچھ وقفے کے لیے اپنے خچر سے نیچے اترے اور اپنے مولا کے حضور دعا کی۔ پھر آپ خچر پر سوار ہو کر مسلمانوں کو مدد کے لیے بلاتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھے اور آپ یہ شعر پڑھتے جاتے تھے کہ انا النبی و لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں خدا کا نبی ہوں اور یہ سچی بات ہے، لیکن میں وہی عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یعنی میری غیر معمولی جرت دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی فوق البشر چیز ہوں، ایک انسان ہوں اور اسی طرح جرت دکھا رہا ہوں۔ اور آپ یہ دعا کرتے جاتے تھے کہ اللہم نزل نصرہ کا، کہ اے خدا اپنی مدد نازل کر۔ پھر حضرت برا نے کہا کہ حضور کی شجاعت کا حال سنو، جب جنگ جوبن پر ہوتی تھی تو اس وقت حضور سب سے آگے ہو کر سب سے زیادہ بہادری سے لڑ رہے ہوتے تھے، اور ہم لوگ تو اس وقت حضور کو ہی اپنی ڈھال اور اپنی آڑ بنایا کرتے تھے، اور ہم میں سے سب سے زیادہ وہی بہادر سمجھا جاتا تھا جو حضور کے شانہ بشانہ لڑتا تھا۔ تو یہ کئی جگہوں سے گواہی ملتی ہے اس کی، ایک آدھ صحابی کی مثال نہیں ہے۔ تو یہ تو تھے جنگوں کے واقعات کہ کس طرح آپ جرأت دکھاتے تھے اور کس طرح ان جنگوں میں صحابہ کی فکر کرتے تھے۔ آپ ایک ایسے لیڈر بھی تھے جو اپنی رعایا کو کہ اپنے ماننے والوں کی ہر وقت فکر میں رہتے تھے، ان کی حفاظت کا خیال رکھتے تھے، اور راتوں کو اٹھ کر بے خوف ہو کر حالات کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ کا روایت میں ذکر ملتا ہے، حضرت انس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں سے زیادہ خوبصورت تھے اور سب انسانوں سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات اہل مدینہ کو خطرہ محسوس ہوا، کسی طرف سے کوئی آواز آئی تھی، تو لوگ آواز کی طرف دوڑے تو سامنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے ملے۔ آپ بات کی چھان بین کر کے واپس آ رہے تھے اور حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے۔ آپ نے اپنی گردن میں تلوار لٹکائی ہوئی تھی۔ آپ نے جن لوگوں کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، میں دیکھ آیا ہوں، کوئی خطرے کی بات نہیں۔ پھر آپ نے ابو طلحہ کو گھوڑے کے متعلق فرمایا کہ ہم نے اس کو تیز رفتاری میں سمندر جیسا پایا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مدینے میں دشمن کی طرف سے ان دنوں حملے کا خطرہ تھا، جس کی وجہ سے ہر کوئی چوکس رہتا تھا کہ دشمن کہیں اچانک حملہ نہ کر دے۔ تو ایسے حالات میں جب دشمن کی طرف سے خطرہ بھی ہو، اس وقت اکیلے جا کر جائزہ لے کر واپس آنا غیر معمولی جرأت کا اظہار ہے۔ اور پھر اتنی فکر سے آپ گئے اور اچانک جلدی میں گئے کہ گھوڑے پر اس کو زین بھی نہیں ڈالی، اسی حالت میں گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر روانہ ہو گئے تاکہ جلدی سے جائزہ لیا جا سکے۔ دوسرے لوگ اور دوسرے کام کرنے والے ابھی ہی سوچ میں ہیں کہ کس طرح جائزہ لیں، جائزے کے لیے نکلیں، کس طرف شور کی آواز آئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی پریشانی دور کرنے کے لیے ہر طرف سے پھر آ کر تسلی کا پیغام لے کر ان کے نکلنے سے پہلے ہی واپس بھی پہنچ گئے تھے۔ عام حالات میں تو کوئی بھی جائزہ لے سکتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا، ایسے حالات میں جب دشمن کی طرف سے خطرہ بھی ہو، ایسی جرأت کا مظاہرہ کوئی انتہائی جرأت مند ہی کر سکتا ہے، اور وہ یقیناً آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس روایت سے آپ کے بہترین اور جرأت مند سوار ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ گھوڑا بھی منہ زور تھا
اس کا مطلب یہی مشہور تھا کہ بڑا منہ زور ہے، اور بغیر زین کے اس کے کاٹھی پہ کے اس کے سوار ہوئے۔ گھوڑ سواری کرنے والے جانتے ہیں کہ ایسے گھوڑے کو قابو میں کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر بغیر زین کے۔ تو غرض کوئی پہلو لے لیں، جہاں بھی جرأت و مردانگی کے اظہار کی ضرورت محسوس ہوگی یا نظر آئے گی، وہاں اس وصف میں سب سے بڑی ہوئی ذات ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نظر آئے گی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک وقت ہے، اس بارے میں آپ کی جرأت و شجاعت کے بارے میں، کہ ایک وقت ہے کہ آپ فساد بیانی سے گروہ کو تصویر کی صورت حیران کر رہے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ تیر و تلوار کے میدان میں بڑھ کر شجاعت دکھاتے ہیں، سخاوت پر آتے ہیں تو سونے کے پہاڑ بخشے ہیں، حلم میں اپنی شان دکھاتے ہیں تو واجب القتل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے نظیر اور کامل نمونہ جو خدا تعالیٰ نے دکھا دیا ہے، اس کی مثال ایک بڑے عظیم الشان درخت کی ہے، جس کے سائے میں بیٹھ کر انسان اس کے ہر جز سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لے۔ اس کا پھل، اس کا پھول اور اس کی چھال اور اس کے پتے، غرض کی ہر چیز مفید ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم الشان درخت کی مثال ہیں، جس کا سایہ ایسا ہے کہ کروڑہا مخلوق اس میں مرغی کے پروں کی طرح آرام اور پناہ لیتی ہے۔ لڑائی میں سب سے بہادر وہ سمجھا جاتا تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا، کیونکہ آپ بڑے خطرناک مقام پر ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے! احد میں دیکھو کہ تلواروں پر تلواریں پڑتی ہیں، ایسی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے کہ صحابہ برداشت نہیں کر سکتے، مگر یہ مرد میدان سینہ سپر ہو کر لڑ رہا ہے۔ اس میں صحابہ کا قصور نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، بلکہ اس میں بھید یہ تھا کہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا نمونہ دکھایا جاوے۔ ایک موقع پر تلوار پڑتی تھی اور آپ نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، یعنی حنین کے وقت کے واقعہ کا ذکر ہے کہ محمد رسول اللہ میں ہوں۔ کہتے ہیں حضرت کی پیشانی پر 70 زخم لگے، مگر زخم خفیف تھے۔ تو یہ خلق عظیم تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اسوے پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر